بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ الفجر شروع ہوئی تھی۔ تمام ساتھی اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ اسی طرح آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی اپنے اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ پانچ آیتیں ہو گئی تھی، آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے کچھ قسمیں کھائی تھی، اور عام انسان قسم اس وقت کھاتا ہے جب کوئی بات اہم ہوتی ہے۔ عام بات پہ کوئی بھی قسم نہیں کھاتا، قسم اہم بات پہ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب سامنے والے کو کسی بات کا یقین دلانا ہو، کہ یہ مطمئن ہو جائے میری بات پر کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس وقت قسم کھائی جاتی ہے۔ آج کی جو آیت نمبر 6 ہے، یہاں سے اللہ پاک نے کچھ پچھلی امتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ بات سب سمجھتے ہیں کہ کسی بات کی ترغیب دینے کے لیے یا کسی سے ڈرانے کے لیے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس انسان کو کسی کی مثال پیش کر دیں کہ بھئی اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، وہ دیکھو فلاں نے نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا، یا اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کو بھی وہ ساری چیزیں ملیں گی جو فلاں کو مل گئی تھی۔ جیسے بچوں کو ترغیب دیتے ہیں نا، تو یہ ایک انداز ہوتا ہے۔ تو انسان پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے ان باتوں کا جو کسی کے ساتھ پہلے ہو چکی ہو۔ اسی لیے آپ ایک بات، نقطے پہ آپ نے غور کیا کبھی کہ اللہ پاک قرآن کریم میں پچھلی امتوں کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں کہ اس پیغمبر کی امت سے یہ ہوا، اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کے ساتھ یہ ہوا، یہ عبرت کی مثالیں ہوتی ہیں کہ نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے وہ دنیا دیکھ چکی ہے، لہٰذا تم ایسا نہیں کرنا۔ سمجھ میں آ گئے؟ اب جو ہم آج کی آیات شروع کر رہے ہیں، اس میں بھی اللہ پاک نے 3 مثالیں دی۔ لکھیں، ترجمے سے پہلے لکھیں فائدہ۔ فائدہ لکھیں آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 14 تک، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 14 تک اللہ تعالی نے تخویف دنیاوی کے، تخویف جانتے، ڈرانا، تخویف دنیاوی کے 3 نمونے پیش کیے۔ تخویف دنیاوی کے 3 نمونے پیش کیے۔ نمبر 1 قوم عاد، نمبر 1 قوم عاد، نمبر 2 قوم ثمود،
نمبر 3 فرعون. سمجھ گئے؟ اب دیکھیں ترجمہ لکھیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد. کیا آپ نہیں جانتے، کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ بریکٹ میں لکھیں قوم حضرت ہود علیہ السلام. اس قوم کے پیغمبر کون تھے؟ حضرت ہود. قوم حضرت ہود علیہ السلام. ترجمہ لکھ لیں. آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارما ذات العماد، جو ارم کی نسل میں سے تھے. ارم یہ ایک شخص گزرا ہے. ارم ایک شخص گزرا ہے نا، تو لکھے جو ارم کی نسل میں سے تھے. الف یہی ہے نا جو ارم ذات العماد ہے، یہی ارم مراد ہے. جو ارم کی نسل میں سے تھے. ذات العماد جو ستونوں والے تھے. ذات العماد اس کے 2 ترجمے ہم کریں گے. جو ستونوں والے تھے. ستون جانتے ہیں؟ پیلر. یہ ستون، یہ ایسے مضبوط قداور لوگ تھے کہ یہ بڑے بڑے ستون بناتے تھے. بڑے تو مشہور تھے دنیا میں ذات العماد کے ستونوں والے. ایک ترجمہ ہے ذات العماد جو بڑے قد والے تھے، جو بڑے قد والے تھے. ان کا قد بہت بڑا تھا. سمجھ میں آ گئی؟ جی. یہ قوم جو تھی نا، یہ جتنی بھی تھی قوم عاد، یہ سب بڑے تھے. جی ہاں. ان کے علاوہ جتنی امتیں آئیں وہ ڈیل ڈول والے ضرور تھے، لیکن اس درجے کے نہیں تھے جس طرح یہ لوگ تھے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کی طرح لوگ پیدا نہیں ہوئے ملکوں میں. جن کی طرح کے لوگ، جن کی طرح کے لوگ پیدا نہیں ہوئے، جن کی طرح کے لوگ پیدا نہیں ہوئے فی البلاد. کہاں پر؟ ملکوں میں. دنیا کے ملکوں میں ان کے جیسے لوگ کبھی پیدا نہیں ہوئے. سمجھ گئے؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. بریکٹ میں لکھیں اور آپ کے رب نے، اور آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا؟ آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا؟ بریکٹ بند کر دیں. سمود الذین، قوم سمود کے ساتھ. قوم سمود کے ساتھ. بریکٹ میں لکھیں حضرت صالح علیہ السلام کی امت. حضرت صالح علیہ السلام کی امت. الذین جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا. جنہوں نے
پہاڑوں کو تراشا. اتنے طاقتور تھے کہ یہ ناخنوں سے پہاڑ تراشتے تھے اپنے. جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا بالواد، وادی قرا میں، یہ جگہ کا نام ہے. جنہوں نے پہاڑوں کو تراشا وادی قرا، قاف را یا، اور یا پہ کھڑا زبر لگائیں، وادی قرا میں. سمجھ گئے؟ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، بریکٹ میں لکھیں اور آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا، اور آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا. بریکٹ بند کر دیں. فرعون، فرعون کے ساتھ فرعون کے ساتھ ذل اوتاد، جو کیلوں والا تھا. کیل جانتے ہیں؟ کیل دیوار میں جیسے کیل ٹھوکتے ہیں نا، جو کیلوں والا تھا. کیل اس لیے کہ اس کا ظلم مشہور تھا. یہ اپنے دشمنوں کو، مخالفوں کو پکڑ کے باندھ کے لٹا کے پھر ان کے ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوک دیتا تھا. جو کیلوں والا تھا. الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرکشی مچا رکھی تھی شہروں میں. جنہوں نے سرکشی مچا رکھی تھی فی البلاد، شہروں میں. ہر طرف ایک سرکشی کا ماحول بنایا ہوا تھا. سمجھ؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور شہروں میں فساد کو عام کر دیا تھا. اور شہروں میں فساد کو عام کر دیا تھا. سمجھ میں آ گئی؟ یہ تین مثالیں دی اللہ نے، پہلے قوم عاد، پھر قوم سمود، پھر فرعون کی. اور کہا انہوں نے فساد پھیلا دیا تھا، سرکشی پھیلا دی تھی. انجام کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اب وہ آ رہا ہے. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، برس گیا ان پر تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا. برس گیا، برسنا جانتے ہیں نا؟ برس گیا ان پر، ان سے مراد کون ہے؟ یہ تینوں ہیں. برس گیا ان پر یعنی ان تینوں پر ربوں کا صوت عذاب، تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا. کوڑا جانتے ہیں نا؟ کوڑا جیسے جانور کو چلاتے ہیں تو گدھے گھوڑے کو پیچھے سے وہ ایک چابک مار رہا ہوتا ہے، یا کسی مجرم کو پکڑ لیا تو اس کو کوڑا مارتے. عربی میں اس کو صوت کہتے ہیں، سین واو طا. لکھ لی؟ برس گیا ان پر تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا. ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب، بے شک تمہارا رب لبالمرصاد، طاق میں ہے. کس میں ہے؟ طاق جانتے ہیں نا؟ انسان تیار بیٹھا ہو پہلے سے ترتیب بنا کے. ایک ترجمہ ہے تمہارا رب گھات میں ہے. گھات میں، گھات، گاف ہا الف تا. گھات کہتے ہیں پہلے سے نشانہ لے کر مورچے میں بیٹھ جانا.
بے شک تمہارا رب طاق میں ہے یا تمہارا رب گھات میں ہے، دونوں صحیح ہے۔ آگے بریکٹ میں لکھے لہٰذا اے آخری امت تم بھی احتیاط کرو، لہٰذا اے آخری امت تم بھی احتیاط کرو۔ تو دیکھو ان کی عبرت کی مثالیں پیش کر دی، اور مقصد اس امت کو سمجھانا تھا کہ آخری امت تم بھی احتیاط کرو۔ اگر ان کے طریقے پر، ان کے راستے پر چلو گے تو وہی اللہ کی ذات ہے، وہی اللہ کی طاقت ہے، اور وہی اللہ کا نظام ہے، تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک نہ ہو جائے۔ اس لیے ان کے قصے سن کر تم عبرت حاصل کر لو، سمجھدار آدمی وہی ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بس آیت نمبر 14 پہ سبق روک لیتے ہیں، اور یہیں تک آپ حضرات نے اپنے آنے والے ششماہی امتحانات کی تیاری کرنی ہے۔ یہ آپ کا نصاب یہاں تک ہے۔ یاد ہے سیمائی میں کہاں سے، ششماہی کا نصاب کہاں سے شروع ہوا تھا؟ سورۃ جی کوثر تک ہوا تھا، سورہ کافرون سے۔ تو سورہ کافرون، سورہ نصر، سورۃ اللہب، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اور یہ 14 آیت ہے۔ دیکھیں اتنا تھوڑا سا نصاب ہوا، کم سا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ تیاری کریں، خوب تیاری کریں۔ ہم پرچے دے چکے ہیں، بننے کے لیے پرچے جا چکے ہیں، اور انشاءاللہ بن کر آپ جائیں گے۔ آپ ساتھی خوب تیاری کریں، اور مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا وقت جو ہے نا رات کو نکالیں۔ آج کل راتیں لمبی ہیں، عشاء کے بعد گھر جا کے کھانے پینے سے فارغ ہو کر پھر وضو کر کے اپنا بیگ اٹھائے، اور کم از کم 1 گھنٹہ اپنے تعلیم دین کورس کی کتابوں کو روز دیں جب تک امتحان نہیں ہو جاتا۔ تو دیکھیں سال اول میں سب کی اول پوزیشن ہے نا انشاءاللہ، تو سب اول ہو، یعنی ہمارے پاس دوم پوزیشن کا بھی آپشن نہیں۔ تو جو آپ کی تقریب ہوگی وہ مہمان پریشان ہو جائے بھائی کہ حضرت کہیں بھائی یہ کیا ہے، اس میں تو سب فرسٹ پوزیشن والے ہیں۔ ہم کہیں گے ماشاءاللہ ہمارے طلبہ اتنے قابل ہیں، محنتی ہیں، مان کر چلنے والے ہیں کہ سب نے فرسٹ پوزیشن۔ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو ساتھی محنت کریں، آئندہ منگل کو انشاءاللہ آپ حضرات کا اسی وقت اسی جگہ پہ امتحان ہو۔ السلام علیکم۔